حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت دعا کرو اللہ رزق حلال دے اور بہت سارا دے۔ تو انہوں نے بہت آرام سے کہا حلال تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا۔ اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑا زبردست ہے، لیکن روکنا ہے اپنے آپ کو کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ طب نبی ایک کتاب ہے اور اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ جیسے ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 مختلف سالن ایک ساتھ کبھی زندگی میں نہیں کھائے ہمارے نبی نے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی۔ ساری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، ساری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ کچھ لوگوں کی جماعت دوسرے ملک گئی اور ان میں ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جب ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تو پتہ چلا وہاں تو ہارٹ اٹیک کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں کسی کو، وہاں کسی کو شوگر ہی نہیں ہے، نہ ہارٹ اٹیک، نہ شوگر، نہ بلڈ پریشر ہے۔ پھر وہاں ریسرچ کی گئی کہ کیا وجہ ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری نہیں ہے، پورے ملک میں کوئی مٹھائی کی دکان نہیں، ان کا میٹھا شہد ہے، وہ شہد کھاتے ہیں۔ پورے ملک میں بناسپتی گھی نہیں ہے، زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے۔ سفید چینی وہاں نہیں ہے، سفید چینی کو تو ویسے بھی وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی حضرت عمر کی، عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا کہ بیٹا میں نہیں کھاتا۔ تو انہوں نے کہا ابا جی کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا یہ 2 سالن ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اس میں گھی ڈالا ہوا ہے نا، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے۔ اور اللہ کے نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کس لیے؟ تو اس حکیم نے کہا یہ ہاضمے دار ہے۔ تو عبداللہ بن عمر ہنس پڑے کہ بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بڑھ کے بھی اوپر کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں۔ حدیث میں ہے سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ اے آدم کی اولاد، تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھرنا نہیں ہے۔ اور اگر تو چاہتا ہی ہے کہ نہیں میں نے تو کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے اور ایک حصہ ہوا کو دے۔ بھوک نہ لگے مت کھانا، جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا۔ والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ۔ پھل کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں۔ پھل سب سے لطیف غذا ہے۔ میرے نبی کے سامنے انجیل لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کی طرح کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے، نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹلی ہے۔ اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ جنت کے پھلوں میں نہ چھلکا ہے نہ گٹلی ہے۔ پھر آپ نے اس کے فائدے بتائے، یہ کھاؤ یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے۔ پھر زیتون کے تیل کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون ہے، اس کو پیو بھی اور اس کی مالش بھی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا سموسے کی قسم، پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوری کی قسم، لیکن کہا والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔